السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں اوبیسٹی یعنی اوور ویٹ، موٹاپے کا بلڈ شوگر ہونے میں اور اس کے کنٹرول میں کیا کردار ہے، اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں موٹاپے کو کم کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ موٹاپا یا اوبیسٹی ایک کامن پرابلم ہے جو ایک بار ہو جاتا ہے تو اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بندے کو اگر اوبیسٹی یا موٹاپا ہو تو اس کے مختلف فزیکل اور مینٹل پرابلم اس میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا شوگر ہونے کے علاوہ ہارٹ کے بھی مختلف پرابلم پیدا ہو سکتے ہیں موٹاپے کی وجہ سے۔ موٹاپا جس طرح میں نے بتایا کامن پرابلم ہے جو روز بروز بڑھ رہا ہے، اور اس کے مختلف وجوہات ہیں جس میں جینیٹک پرابلم، آج کل موٹے لوگ زیادہ ہیں، ان کے بچے پھر موٹے پیدا ہوتے ہیں، اور مختلف انوائرمنٹل فیکٹرز، کھانے کا زیادہ استعمال، آرام دہ گاڑیوں کا استعمال، اس کے وجوہات ہیں۔ موٹاپا تقریباً خلیجی ممالک میں موٹاپا اور بھی زیادہ ہے، 50% تقریباً اوور ویٹ اور 35% موٹاپے کی شرح۔ موٹاپا یا اوور ویٹ ہونا ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس ہونے اور اس کے کنٹرول میں کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ایک پیشنٹ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، موٹاپے کی وجہ سے ہے، تو اس کے موٹاپے کو کم کرنا بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ابھی بتاتے ہیں کہ ایک شوگر کے پیشنٹ میں یا ویسے بھی موٹاپے کو ہم یعنی اوبیسٹی کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس مختلف یعنی طریقے ہیں، اس کے ذریعے ایک شوگر کے پیشنٹ یا ویسے موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ موٹاپا ایک پیشنٹ کو یعنی اس کی وزن کتنی ہے، اوبیسٹی اس کو ہے کہ نہیں ہے، اس کو ناپنے کے لیے ہمیں باڈی ماس انڈیکس کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی باڈی ماس انڈیکس جو ہے اس کے بارے میں الگ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا چیز ہے اور کیسے پتہ کرتے ہیں۔ ویسے شارٹ یہ ہے کہ اس کی جو باڈی ماس انڈیکس کی جو وہ ہے یعنی رینج ہے 19 to 25 نارمل ہے، یعنی ویٹ نارمل ہے، 25 سے 30 اوور ویٹ، 30 سے 35 اوبیسٹی، 35 سے 40 گراس زیادہ اوبیسٹی، اور 40 سے زیادہ گراس اوبیسٹی ہے، یعنی بہت زیادہ موٹا، یہ اس کے بی ایم آئی کے رینج ہے۔ اگر پیشنٹ اسی بی ایم آئی کو دیکھتے ہوئے پھر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایک شوگر کے پیشنٹ میں ویٹ کو کیسے کم کرتے ہیں۔ اگر ایک شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کا بی ایم آئی 25 تک ہے، تو اسے ہم صرف وہی ایکسرسائز، نیوٹریشنل تھراپی وغیرہ ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر اس کا بی ایم آئی 25 to 30 ہے تو اسے پھر ہم ڈرگ ٹریٹمنٹ بھی ایڈوائز کرتے ہیں، وزن کو کم کرنے کے لیے دوائیوں کا استعمال بھی بتاتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر 30 سے 35 کے درمیان اس کا بی ایم آئی ہے تو اس میں پھر ہم ڈرگ ٹریٹمنٹ کے ساتھ سرجری ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر 35 سے 40 کے درمیان ہے پھر اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اسے سرجری یعنی میٹابولک سرجری وزن کو کم کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس یعنی موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ایک تو وہی یعنی نیوٹریشنل تھراپی، ایکسرسائز وغیرہ ہے، وہ تو وہی جو جن کی یعنی شوگر کے پیشنٹ ہے جن کا بی ایم آئی جو ہے 25 تک ہے، لیکن اگر بی ایم آئی 25 سے زیادہ ہے اپ ٹو 30 ہے تو اس میں پھر ہم ڈرگ ٹریٹمنٹ استعمال ایڈوائز کرتے ہیں۔ ڈرگ میں ہمارے پاس ایک قسم کا ڈرگ ہے جسے آرلیسٹیٹ کہتے ہیں، یہ لائپیز انہیبیٹر ہے، یعنی یہ انٹسٹائن سے فیٹ کی ابزارپشن یعنی چربی کی ابزارپشن کو کم کرتا ہے۔ تو اس کے استعمال سے وزن کم ہو جاتا ہے، بس ایک حد تک، زیادہ نہیں۔ تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے، گیسٹرک اپسیٹ ہوتا ہے، لوز موشن، بعض اوقات لیور فیلئر کے بھی چانس ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ فیٹ کے ابزارپشن کو کم کرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ وائٹامن کی سپلیمنٹ بھی دینی چاہیے۔ دوسرا ہمارے پاس انجیکٹیبل فارم میں ہے جسے لیرا گلوٹائڈ کہتے ہیں، سیما گلوٹائڈ بھی دوسرا ایک قسم کا اسی گروپ کا ڈرگ ہے۔ لیرا گلوٹائڈ سازنڈا کے نام سے ہے اور سیما گلوٹائڈ آمیپک اس طرح کے نام سے آتا ہے۔
تو لیراگلوٹائڈ 3 mg اس طرح سبکوٹینس انجیکشن لگاتے ہیں اور اس سے وزن کافی حد تک کم ہو جاتا ہے لیراگلوٹائڈ سے انجیکٹیبل فارم ہے. تو اس کی جو وہ ہے سائڈ ایفیکٹ اس کے بھی ہے گیسٹرک اپسیٹ, لوز موشن, نازیا اور پینکریاٹائٹس, گال اسٹون وغیرہ ہو سکتے ہیں. اسے سبکوٹینس انجیکشن کے طور پر دیکھتے ہیں. ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں دوسرے علاج کے ساتھ وزن کو کم کرنے کے لیے اس کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. ویسے لیراگلوٹائڈ شوگر کے علاج کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک پیشنٹ ٹائپ 1 ٹائپ 2 میں اگر انسولین بالکل نہیں ہے تو اس میں پھر اس کے شوگر کے بڑھنے کے چانس ہوتے ہیں. یہ جو لیراگلوٹائڈ ہے یہ اندر سے انسولین موجود ہو پینکریاز میں اس کو زیادہ کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کے بلڈ میں شوگر کو کنٹرول کرتا ہے, وزن اس کا اسی حساب سے گر جاتا ہے. دوسرا یہ جو ہے گیسٹرک معدے کو امپٹائنگ کو کم کرتا ہے, یعنی معدہ ایک حد تک بھرا رہتا ہے جس سے سیٹائڈ یعنی اسے بھوک نہیں لگتا, اس طرح وزن کم ہو جاتا ہے. تو تیسرا ہمارے پاس جو ہے میٹابولک سرجری یعنی آپریشن کے ذریعے ایک ڈائبیٹک ٹائپ 2 جو اوبیس پیشنٹ ہے اس کے مختلف سرجری ایڈوائز کرتے ہیں وزن کو کم کرنے کے لیے. تو یہ آخری آپشن ہے. اس میں اگر ایک پیشنٹ کی BMI یعنی 30 سے 35 کے درمیان ہے تو اسے ہم ایڈوائز کرتے ہیں. 35 سے 40 پھر اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کو میٹابولک سرجری کرنی چاہیے. میٹابولک سرجری میں ہمارے پاس مختلف قسم سرجری ہے جس میں گیسٹرک بینڈنگ ہے یعنی معدے کو باندھ دیتے ہیں, تھوڑا پورشن رہ جاتا ہے. اور دوسرا سلیو گیسٹراسٹومی, معدے کو اس طرح کاٹتے ہیں کہ بالکل ٹیوب بن جاتا ہے. اور بائی پاس بھی کرتے ہیں مختلف طریقے سے. اور بعض اوقات معدے میں باہر سے ایک بیلون ڈالتے ہیں ٹیوب کے ذریعے, منہ کے ذریعے, اس کو یعنی انفلیٹ کر کے رکھتے ہیں اور اسے چینج کرتے رکھتے ہیں جس سے معدہ جو ہے بھرا رہتا ہے. تو مختلف قسم کی یہ میٹابولک سرجری ہے. اگر کسی پیشنٹ کا وزن بہت گراسلی زیادہ ہے 35 یا اس سے اوپر ہے اس کو پھر میٹابولک سرجری ایڈوائز کرتے تاکہ اس کا وزن کم ہو اور اس کا شوگر کنٹرول میں رہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں ایک شوگر کے پیشنٹ میں وزن کو کم کرنے کے لیے. تو جتنے بھی میں نے ادھر طریقے بتائے ہیں ڈرگس وغیرہ, یہ صرف آپ کی نالج کو زیادہ کرنے کے لیے ہے. باقی اگر کوئی استعمال کرنا چاہے تو اپنے قریبی ڈاکٹر کے ایڈوائس پر استعمال کر سکتے ہیں. ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. تھینک یو.